اچھا جنشا جی، ہمیں یہ بتائیے گا کہ 70 کی دہائی میں یہاں پہ جو ہے ڈانس کلب بھی تھے، بار بھی تھے، اور کس طرح چلتے تھے اور کیا تھا، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے تھوڑا. اچھا، میں تو بہت چھوٹا تھا. میں تو 70s میں، تو میرا تو میں اسکول میں ہی تھا. اور ہم لوگ یہ ڈانس کلب میں الاؤ نہیں کر میرے والد والدین دادا دادی. تو لیکن یہ ہے کہ یہ کراچی اس ٹائم پہ بہت ڈفرینٹ تھا. سکون تھا، کاسموپولیٹن تھا. ڈانس تھے، کیبریز تھے، شوز تھے، انٹرنیشنل آرٹسٹ آتے تھے، باہر سے آتے تھے. اور کراچی، آج جو دبئی ہے نا، یہ کراچی تھا اس زمانے کا. آج دبئی بن گیا ہے. اور کیا ہے کہ اور ہم لوگ، میرا بھائی اور میں، آئی ریممبر کہ 76 یا 75 میں چھوٹے تھے ہم لوگ. تو ہم لوگ کا بینکویٹ ہال یہاں بیچ لگژری میں بھی ایوری 31 دسمبر کو ایک ڈانس پارٹی تھا. تو ہم لوگ باہر سے ایسے ٹرائی کر کے دیکھتے تھے بیکاز الاؤ نہیں تھا. پھر ویٹر آتا تھا، صاحب بھاگو یہاں سے، نہیں آپ نہیں رہ سکتے. تو بٹ اس زمانہ اتنا ڈفرینٹ تھا. پھر میرے ایک کہانی ہے. وہاں شوز ہوتے تھے، میجک شوز ہوتے تھے. ایک زمانے میں انہوں نے تو ایک شہر کو لے آیا، ایک شہر کے ساتھ ان کا ایک شو تھا. ایسے یہ اتنا وہ ہوتا. تو کیا ہوا کہ یہ ایک بندہ، آئی ڈونٹ ریممبر کیا ہے، میجیشین تھا یا کیا کرتا تھا. تو ایوننگ میں، شام کو انہوں نے ان کے شوز شام کو ہوتے تھے. تو دن میں یہاں سوئمنگ پول پہ گیا. وہاں ہم لوگ کا ایک ڈائیونگ بورڈ ہے. تو اچھا، ابھی اس زمانے میں بہت فورن عورتیں تھے. تو یہ ڈائیونگ بورڈ پہ جا کے ایسے چھلانگ مارتا تھا شو مارنے کے لیے. تو ایسے شو مارتا تھا. اور کیا ہوا، یہاں اس کا بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایسا دونوں پیر ٹوٹ گئے بیکاز وہ بورڈ کو مارا. تو میرے والد تو اتنا چڑ گئے، تم کچھ بھی کر کے تم کو پھر بھی جانا ہے. وہ آدمی رو رہا ہے کہ میرے ٹانگ نہیں ٹوٹ گئے. پھر فائنلی آف کورس ہم لوگ، میرے دادا نے بولا، بہرام تم اس کو انسان بنو، یہ آدمی کیسے جائے گا. سب لوگ نے ٹکٹ لیا، اور ابھی کیا کریں گے کہ یہ آدمی کچھ چل بھی نہیں سکتا ہے. تو ایسے بہت ڈفرینٹ کہانی، فنی کہانی بھی ہے. بالکل. اچھا، جب بار بند ہو گئے یہاں پہ اور ڈانس فلور اجڑ گئے تھے، جب ہم بات کریں تو اس کا آپ کی ہوٹلنگ کے کاروبار پہ کیا اثر پڑا؟ نہیں، اتنا اثر نہیں پڑا. بیکاز دیکھیے، ہوٹل آج بھی بیچ لگژری میں، اس کا بھی میں آپ مسائل دوں گا. ہوٹل رنز آن رومز اور بینکویٹس اینڈ ریسٹوراں. اس کا مین کام تو یہ ہے. شراب اور ڈانس یہ تو سائڈ پہ تھا. ہم لوگ کو پیسے ان سے نہیں بن رہا تھا. ہم لوگ کا پیسے، اور سب ہوٹل کا پیسے آج بھی کمرے سے بنتے ہیں، گیسٹ روم سے بنتے ہیں، بینکویٹ سے بنتے ہیں، میٹنگ سے بنتے ہیں، ریسٹورانٹ سے بنتے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنا اثر پڑا. خالی وہ جو پاکستانی اور گورے جو ڈرنک کرتے تھے، بار میں جاتے تھے، ان کو آف کورس وہ نہیں کر سکتے تھے. وہ ابھی گھر پہ پھر بعد میں گھر پہ ہی کر رہے ہوں گے. لیکن اتنا کوئی بھی ہوٹل کو اتنا اثر آئی ڈونٹ تھنک ہوگا. اچھا دیکھیں، میں آپ کو بیچ لگژری کا بھی اگزامپل دیتا ہوں. بیچ لگژری، سب لوگ بولتے ہیں کہ بیچ لگژری 4 اسٹار ہے، 1947 کا ہے. ابھی اواری ہے، شیرٹن ہے، موون پک ہے، پی سی. تو آپ لوگ کیسے چلاتے؟ میٹروپول بھی بند ہو گیا، لیکن ہم لوگ چلا رہے ہیں. ہم لوگ کا 80 کمرے ہیں، اور ہم لوگ کے 4 اسٹار اسٹینڈرڈ ہے، اچھا رکھا ہے، کھانا ہے، میٹنگس چلتے، بینکویٹ بہت بڑے بینکویٹ سیزن، ابھی بینکویٹ سیزن آ رہے، بغیچے ہیں ہم لوگ کے، ہالز ہیں. تو ہوٹل شوڈ رن آن اٹس اون، خود کے میرٹ پہ. تو اور یہ بھی ہوٹل کمرے ہیں، کم کمرے لیکن ہے، اور میٹنگز اور اسپیسز سب کچھ ہے، تو چلتی جاتی ہے. اچھا، جب یہ تعمیر ہوا تھا تب اس کے 100 رومز تھے؟ نہیں، اس کے ایکچولی 175 رومس تھے. اچھا. پھر کیا ہوا کہ 19 یہ آپ کا افغانستان وہ ہوا نا 1978 یا 79 میں، رشیا افغانستان میں آ گئی تھی.
تو اس ٹائم پہ کراچی کا بزنس بہت گر گیا. تو پھر اس ٹائم پہ میرے دادا نے کہا ہم لوگ ابھی بیٹھے ہوئے یہاں 100 کمرے انہوں نے بند کر دیا تھا. اچھا. تو پھر 1980s اور 90s میں بھی بند تھا, اور ہم لوگ تقریباً 100 کمرے کے ساتھ چلا رہے تھے. 100 کمرے کو 80 کمرے ہو گئے. لیکن پھر میرا بھائی زرکسیز, میں 1990 میں ہم لوگ ڈیڈی کے ساتھ شروع کیا کام. تو ڈیڈی نے بولا ابھی ہم لوگ کا بلڈ ہو رہا ہے, ڈیولپ ہو رہا ہے. اس ٹائم پہ 1990s تک ہوائی ٹاس شروع نہیں ہوا تھا, ہوائی ٹاس شروع ہو گیا تھا. ہوائی ٹاس, ہوائی لاہور بیچ لگزری ہوتے. تو ہم لوگ نے بولا ابھی چلے, کہاں ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہم لوگ نے آفیسز بنا دیا. لیکن یہاں ایکچولی 100 کمرے تھے, وہ 3 فلورز. اور اب خدا کی مہربانی سے دھندا اچھا جاتا ہے. تو جنرل مینیجر بولتا ہے کہ اواری صاحب آپ مجھے یہ فلور واپس دے دیں, مجھے کمرے بنانے ہیں. تو ہم لوگ بولا ہم لوگ کہاں بیٹھیں گے, ہم لوگ کا کارپوریٹ آفس کا تو آپ کے سر پہ بیٹھیں گے, کوئی جگہ نہیں ہے. تو بٹ یہ ہے کہ اٹس 175 رومز کا ہوٹل تھا. اچھا ڈنشا جی, ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان میں سب سے پہلے جو یہودی کمیونٹی نے یہاں سے نقل مکانی شروع کی تھی, اگر ہم آپ سے پوچھیں کیا عام لوگ زرتش کمیونٹی اور یہودی کمیونٹی میں فرق سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی اس زمانے کا میں آپ کو 100% نہیں بول سکتا ہوں, لیکن جو میرا سوچ ہے, جو میں نے پڑھا ہے, اس زمانے میں جب انڈیا تھی اور پارٹیشن تھا, سب لوگ ساتھ میں کام کرتے تھے, رہتے تھے. ہندوز تھے, مسلمان تھے. اچھا کراچی میں تو میجورٹی ہندوز تھے ایک زمانے میں, یہودی تھے, یہ ہم لوگ کا پارسیز آئے تھے, سکھ تھے. تو سب لوگ ساتھ میں رہتے تھے. تو سب لوگ کو پتہ ہے کہ آپ کیا ہے, آپ کا مذہب کیا ہے. آپ کو اور ہم کو رسپیکٹ ملتا تھا. میں رسپیکٹ دیتا تھا اور ہم مجھے رسپیکٹ دیں گے. یہ پرانا زمانے کا جو سوچ, جب آدمی یہاں رہتا تھا, ان کا اٹ واز ٹیکن ایز کیا بولتے کہ سیکولر. اٹ واز سیکولر, سیکولر تھا. کوئی انفارچونیٹلی when افغان وار سب شروع ہوا نا, اس ٹائم سے سب کچھ ڈیٹیریٹ ہو گیا. ابھی تو چند نہیں, اتنے آدمی کراچی کے جو رہنے والے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ پارسی کون ہے, پارسی کیا ہے, ان کو پتہ نہیں. یہ جو تو اب ہے نہیں, لیکن یہاں ہم لوگ کے پاس ابھی بھی جوئش قبرستان ہے. ہاں بالکل, قبرستان ہے, اور انہوں نے سنبھال لیا. یہ بہت اچھا ہے. جو وہاں کا جو مسلمان وہاں کا جگہ کے وہ قبرستان کو سنبھال رہے ہیں, یہ بڑا اچھا چیز ہے. یہ اور توڑ نہیں رہے, بٹ اس زمانے میں آئی تھنک ایوری ون, سب کو پتا تھا یہ کیا ہے, یہ اس کا مذہب کیا ہے. اب کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے. اچھا کراچی میں ہم اگر بات کریں کہ پتھروں سے بہت ساری شاندار عمارتیں بھی بنی ہوئی ہیں, اور کالونی, اگر ہم پارسی کالونی کی بات کریں تو وہ کیوں اجڑنا شروع ہو گئی ہے؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے, دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جو پارسی ہے نا 100% ایجوکیٹڈ ہے, لٹریٹ, اور 100% ایجوکیٹڈ ہے. اور کیا ہوا کہ ایک زمانے میں تو چلو 8 بچے تھے, لیکن سلولی جیسے پارسی پروفیشنل بن گئے, ان لوگ نے بچوں لوگ بھی کم کر دیا. 2 بچے کیا, 1 بچہ کیا. پھر کیا ہوا کہ جو مرد اور عورت دونوں ایجوکیٹڈ ہیں, دونوں کام کرنے چاہتے ہیں, تو ٹائم نہیں ہوتا ہے بچے لوگ کے لیے. جب ٹائم نہیں ہوتا ہے بچے لوگ کے لیے, کیا ہو رہا ہے, ایک سائڈ پہ بچے لوگ نہیں ہیں, اور ایک سائڈ پہ سب جو بڈھے ہو رہے ہیں, بڈھی ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں. تو یہی پرابلم آج پاکستان یا کراچی میں ہے پارسی کمیونٹی کا, کہ ہم لوگ کا ایجنگ اینڈ ڈائنگ پاپولیشن ہے, اور دیر از اتنے چھوٹے بچے اور چھوٹے ینگسٹرز نہیں ہیں ٹو اوور کم دیٹ. تو پارسی کالونی میں بھی یہی ہوا تھا کہ ابھی بھی پارسی کالونی میں ایک آدمی رہ جاتا ہے, وہ بیچارہ, بچے لوگ امریکہ میں ہے, کینیڈا میں ہے. اور دوسرا چیز کہ آپ بول رہے تھے کہ کیوں یہاں سے, دوسرا چیز ہے کہ امیگریشن بہت ہوئے ہیں بچے لوگ کا. اب انگلش اسپیکنگ ہے, ہم لوگ انگلش اسپیکنگ ہے, ویری ویسٹرن اورینٹیڈ ہم لوگ کا آؤٹ لک ہے. تو
یہاں سے لاسٹ 15-20 ایئرز میں بہت مائگریشن ہوا ہے, اور مائگریشن ہوا ہے فار اکنامک ریزنس. ہم لوگ کا خدا کی مہربانی سے ہم کو ہم لوگ جو پارسی کو جانتا ہے رسپیکٹ دیتا ہے, سنبھالتے ہیں ہم لوگ کو, ایسے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن انہوں نے ان کا بیکاز آف دا ایجوکیشن وہ بولتے کہ ہم لوگ انگلینڈ جائیں گے, کینیڈا جائیں گے, وہاں ان کا اکنامک بہتری ہوتا ہے, فیملی بھی وہاں ہے, اسکولنگ میں جاتے وہاں, اور بڈھے لوگ ان کے والدہ والدین سب یہاں رہتے ہیں, وہ آتے جاتے ہیں. لیکن یہ مین پرابلم یہ ہے, اس لیے ہم لوگ کا کمیونٹی کا پاپولیشن گر گیا ہے پارسی کالونی میں, اس لیے کوئی نہیں ہے اب وہاں, تو سب لوگ چلے گئے. ہاں بزرگ وہاں پہ اب رہتے ہیں. ہاں اچھا, آپ بزرگ رہتے یا گھر خالی ہے. ہاں بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گھر خالی ہیں وہاں پہ. تو آپ کے دادا اور والد پارسی کمیونٹی کے رہنما بھی رہ چکے ہیں, اور انہوں نے کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے کیا خدمت سر انجام دی ہے؟ دیکھیے ہم لوگ کا خدمت یہ تھا کہ بیسکلی ہاؤسنگ, اور اس زمانے میں جب 8,000 پارسی تھے تو جب شادی کرتے تھے تو فرسٹ پرائیورٹی وہ شادی شدہ کپل کو دیتے تھے گھر کے لیے, تو وہ انہوں نے وہ کر رہے تھے. ایجوکیشن میں تھوڑا ہیلپ کرتے تھے. میرے والد ممبر آف دا نیشنل اسمبلی بھی تھا, بالکل جب وہ چیئرمین آف دا کمیونٹی بھی تھے, تو انہوں نے اس ٹائم پہ بھی دیکھیں اس ٹائم پہ اردو میڈیم ایجوکیشن کا وہ شروع ہوا تھا, بات شروع, تو انہوں نے وہ بہت فائٹ کیا کہ ہم لوگ کے جو 2 اسکول ہے بی وی ایس اور ماما اسکول, یہ اردو ایجوکیشن نہیں انگلش ایجوکیشن رہے. اردو سکھائیں گے, اسلامیات بھی سکھاتے ہیں, سب کچھ سکھاتے ہیں, لیکن میڈیم آف ایجوکیشن ریمینس انگلش. یہ انہوں نے بھی کیا تھا. سو کمیونٹی کے لیے پریزرویشن آف سائٹس وہ انہوں نے سنبھالا تھا. نجا جی, آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کے دادا اور والد جو ہے وہ کس طرح سے خدمات کرتے تھے کمیونٹی کے حوالے سے. تو ایک بات آپ نے یہاں کہی کہ نوجوان جوڑوں پر وہ زیادہ کرتے, تو اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے نوجوان کو آپ کو شادی کرتے ان کو پہلے سنبھالنا ہے, نہیں تو شادی نہیں کریں گے, شادی نہیں ہوگا تو بچے نہیں ہوں گے. تو انہوں نے آلریڈی وہ پہلے سے سوچ تھا کہ اور کیا ہوا کہ تھوڑا ویسٹرن تھنکنگ آ گیا ہے. تو جو شادی کرتے تھے وہ بولتے کہ ابھی میں میرے والد اور والدین کے ساتھ نہیں رہوں گا, میں خود اپارٹمنٹ میں رہوں گا یا گھر میں رہوں گا. تو یہ بھی تھوڑا سوچ آ گیا تھا, چینج ہوا تھا. تو ٹو پروٹیکٹ اینڈ ٹو انکریج ویڈنگ, پروٹیکٹ اینڈ انکریج شادی, تو انہوں نے بولا ہم لوگ فرسٹ پریفرنس ایون بڈھے کو نہیں دیں گے, لیکن شادی شدہ جو نئے شادی شدہ ہے ان کو پہلے دیں گے, ان کا پھر فیملی شروع ہو سکتا ہے. اور ہم لوگ کا جو ریزیڈینشیل ایریا ہے بہت چیپ ہے, اٹ از چیریٹی, اٹ از اونلی چیریٹی. تو بہت کم پیسے میں ان لوگ وہاں رہتے ہیں. تو کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس پیسے ہیں فیملی کے لیے, ہیلتھ کے لیے, فیملی کے لیے. پھر میرے والد نے کیا کیا تھا, وین ہی واز چیئرمین, انہوں نے ایک اسکیم شروع کیا کہ ہر پارسی کو ہم لوگ کا جو کراچی پارسی انجمن ٹرسٹ فنڈ ہے, کراچی بانو منڈل ہے, ایسے مختلف مہتا ٹرسٹ ہے, ڈفرینٹ بھنڈارا ٹرسٹ ہے. تو سب لوگ نے ساتھ میں انہوں نے بولا کہ ہم لوگ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو, جیسے کووڈ میں کمیونٹی لکڈ آفٹر دیم, کمیونٹی نے ان کو سنبھالا, یہ ٹرسٹ نے ان کو سنبھالا. بالکل. اور تو یہ چیز میرے والد نے بھی شروع کیا تھا. اور ہر ٹرسٹ سنبھالتی ہے, ایجوکیشن سنبھالتی ہے, لوکل یا فورن, میڈیکل, ہیلتھ, آپریشنز, سب کچھ. ہم لوگ ایک انگلش کا ٹرم ہے فرام ووم ٹو ٹومب, پیدائش سے مرنے کے ٹائم. پارسی کمیونٹی میں پہلے شادیاں جو ہیں وہ باہر نہیں کی جاتی تھی جیسے کمیونٹی سے, لیکن اب کیا صورتحال ہے؟ ابھی شادیاں ابھی بھی کمیونٹی میں ہوتے لیکن اتنے نہیں ہیں. ود دا مائگریشن دیٹ ہیز ٹیکن پلیس, تو اتنے کوئی ینگسٹرز رہ نہیں گئے. اب تو کیا ہے کہ انٹر کمیونٹی میرج ہوتی ہے, اتنی نہیں ہوتی ہے جیسے انڈیا میں.
لیکن پھر بھی پاکستان میں ہوتا ہے. بیکاز دیکھیں آپ کے پاس وہ بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ پارسی نہیں ملے تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کو پھر بھی تو ہم لوگ کے پارسی بولتے ہیں کہ میں کوئی بھی جو بھی میرے ساتھ سوٹ ہو میں ان کے ساتھ کر لوں گا. اور ہم لوگ کنورٹ نہیں کرتے. آپ پارسی نہیں بن سکتے. جو باہر دوسرے کمیونٹی کے ساتھ جو شادی کرتے ہم لوگ کا کمیونٹی سے چھوڑتے ہیں, وہ ہم لوگ نہیں رکھ سکتے. یہ ہم لوگ کا ایک ڈسپلن بنا ہوا ہے, رول ہے. تو اتنا نہیں ہے, لیکن انڈیا میں بھی بہت مائگریشن ہوا ہے. انڈیا میں اور بھی انٹر میرج ہوتا ہے بیکاز سب لوگ اچھا دیر از مور پارسیز ابراڈ ناؤ. کینیڈا ان آسٹریلیا انگلینڈ میں یو ایس اے میں اور پارسیز ہے. وہاں چانسز آپ کو پارسی پارٹنر ملنے میں اور مچ مور ہے کمپیئر ٹو ہیئر. اچھا آوری صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے جو والد ہیں وہ مجلس شورا کے ممبر بھی رہے, پھر جب بے نظیر کی حکومت آئی تو اس میں بھی ایم پی اے تھے, پھر نواز شریف کی بھی ایم پی بنے دورہ حکومت میں, تو وہ پھر یہ جو سیاست کی طرف کیسے آئے؟ وہ یو سی بیسکلی انہوں نے اس کے پہلے جنرل ضیاء کے مجلس شورا میں وہ مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کرتے تھے, ہاں ممبر بنے تھے. تو وہاں سے جب بینظیر 1987 میں جب بینظیر کا فرسٹ الیکشن ہوا تھا جنرل ضیاء کے انتقال کے بعد, تو ہی واز اے نیچرل, وہ بولتے کہ میں کھڑا رہوں گا. اور اس ٹائم پہ مائنورٹی دیکھیں سکھ کے گرودوارا بند تھے, بہائیز جو ہیں ان کے مین سٹی تھٹا میں پانی نہیں ملتا تھا. ایسے مختلف جو مائنورٹیز کے سیٹ جس کا ریپرزینٹیٹیو یہ سیٹ تھا ان کو تکلیف بہت تھے. تو میرے والد نے بولا میں مدد کرنے چاہتا ہوں. تو یہ ایسے اچھا پھر کیا ہے کہ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بولتے تھے کہ آپ مائنورٹی کے لیے کام کرنا ہو نا تو آپ گورنمنٹ کا ساتھ لینا ہے, گورنمنٹ کے ساتھ لینا ہے. بیکاز آپ کام کیسے کروائیں گے؟ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اپوزیشن میں آپ بولیں گے یہ گورنمنٹ پاگل ہے, یہ ہے وہ ہے, آپ کا کام تو نہیں ہوگا. تو ڈیڈی کا ایک ہی 1 پوائنٹ پولیٹیکل کیا بولتے تھے ایجنڈا تھا کہ آئی ول سپورٹ دا گورنمنٹ. جو بھی گورنمنٹ فارم کرے, تو فرسٹ 87 میں بے نظیر نے پی 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 نے کیا, سیکنڈ 1990 میں نواز شریف نے کیا, تو ان کو سپورٹ کیا. لیکن بیکاز ہم لوگ مائنورٹی ہے, ہم کو اپوزیشن میں بیٹھ کے نام نہیں بنانا ہے, ہم کو گورنمنٹ میں بیٹھ کے کام کرانا ہے. تو ڈیڈی نے سکھ کا گرودوارا کھول دیا تھا, جو بند تھے پہلے جنرل ضیاء نے بند کیا. پانی بھائی کو پانی ملا. اچھا جو کلاش میں ہے وہ بھی کنسٹیٹیوئنٹس تھے, ان کو بھی ان کو تو خالی 3 مہینے یا 2 مہینے ایکسیس ہوتا ہے, تو ان کے لیے بھی انہوں نے بہت کیا. سو یہ سب خالی ہوتا ہے جب آپ گورنمنٹ کے ساتھ حاصل رکھتے ہیں. تو انہوں نے یہ پہلی دن سے انہوں نے بولا کہ میں گورنمنٹ کے ساتھ لوں گا, جو بھی گورنمنٹ آئے. میں نہیں بول رہا کہ میں پی پی کے ساتھ ہوں یا میں پی ایم ایل کے ساتھ ہوں, آپ گورنمنٹ بنائے میں آپ کے ساتھ ہوں گا. تو یہ ایسے ہم لوگ انہوں نے پھر, لیکن پرابلم یہ ہے پاکستان میں پالیٹکس بڑا گندا ہے اور خطرناک ہے. اور ہم لوگ یہ مائنورٹی کا کام نہیں ہے, سیدھی بات ہے کہ ہم لوگ کے پیچھے گاؤں نہیں ہے, ہم لوگ کے پیچھے 10,000 آدمی کوئی نہیں آئے گا ہم کو سنبھالنے کو, یا ہم لوگ ان کے پاس بھاگ سکتے, یہ ہم لوگ یہ نہیں ہے. تو پھر فائنلی اتنے تھریٹس ہوئے تھے, اتنے تکلیف ہوئے وہ 4-5 سال میں. تو ہم لوگ نے ڈیڈی کو بولا, میرے ممی نے بھی ان کو بولا کہ دیکھو بہرام ابھی آپ یہ پالیٹکس سے نکل جاؤ. تو وہ بھی نکل گئے, اور اس کے بعد میں پھر بھی دوسرے 2 پارسی ریپرزینٹیٹیوز تھے, لیکن ڈیڈی نہیں تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب جو ہے وہ کامیاب رہے کچھ کمیونٹی کے مسئلے حل کروانے میں؟ دیکھیے اس ٹائم پہ آپ کو ان کے پاس 5 کمیونٹیز ان کے انڈر میں تھے. پارسی تھا, بہائی
بدھسٹ بھی تھے, سکھ اچھا. تھے, اور the people of کلاش. ابھی ان کا پورا پاکستان ان کا دیکھیں, کلاش تو وہاں نارتھ میں ہے, ٹھٹا میں بھائیس تھے, کراچی میں بھی بھائیس تھے, بدھسٹ بھی سندھ میں تھے, سو ان کو تو ہر جگہ جانا. ان کے پاس مجھے یاد ہے میں ان کے ساتھ جاتا تھا نسان پٹرول میں ممی کے ساتھ, اور وہ الیکشنرنگ کے لیے, اور ہم لوگ جاتے تھے 3 آدمی کا چھوٹا سا گاؤں, وہاں 3 آدمی کے ساتھ ہم لوگ کو ہم کو یہ کرنا پڑا, الیکشننگ کرنا پڑا. اتنا بڑا کانسٹیٹیوٹ, ہول کنٹری واز دا کانسٹیٹیوٹ. تو ایسے نہیں تھا کہ خالی یہ لال آزار ایریا یا ناظم آباد ایریا. تو لیکن وہ بہت سکسیزفل تھے, اینڈ بٹ اس کے بعد انہوں نے بولا بس انف. اچھا, آپ نے 1-2 سال پہلے ایک ٹویٹ کی تھی کہ آپ نے لکھا تھا کہ جو ہے اقلیوں کے طور پر ہمیں حکومت کی حمایت کرنی پڑتی ہے, تو ایسا آپ نے کیوں لکھا تھا؟ یہی ریزن ہے جو میں بولا تھا, بیکاز آپ حکومت کے ساتھ رکھنا ہے. یہ تو دیکھیں, ابھی میں آپ کو ایک مثال کا ایگزامپل دیتا ہوں. 2 سال پہلے ہم لوگ کا محمود آباد کے کالونی میں وہاں ایک گوٹ ہے, تو ان لوگ گوٹ والے نے باہر سے ہم لوگ کے سورج کو بند کر دیا کوئی پولیٹیکل ریزن کے لیے. تو 3-4 مہینے کے لیے سب بیک فلو سورج, سب گندا پانی ہم لوگ کے کالونی میں آ رہے تھے, بالکل باہر نہیں جا سکتا تھا. تو ہم لوگ کے ایلڈرز, میں اس ٹائم پہ ہم لوگ ایکٹنگ چیف منسٹر تھا, وہ جسٹس ریٹائرڈ جج تھا جنوری 2023 میں. تو ان کے پاس ہم لوگ گئے, انہوں نے فوراً بولا کہ ہاں ان کا مدد کرو. پھر اس کے بعد PPP کا گورنمنٹ فارم ہوا, میں نے چیف منسٹر کے پاس گیا, وہ فوراً ایکشن لیا, گٹرز کھول دیا. ابھی یہ کیسے کھولا؟ بیکاز وی آر سپورٹنگ دا گورنمنٹ. ہم لوگ گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہو سکتے, خلاف بول نہیں سکتے, بیکاز ہم کو جب گیس, بجلی, الیکٹرسٹی, پانی, سورج کا کام کرنا ہے, اور میں گورنمنٹ کو گالی دوں تو کوئی گورنمنٹ والا کام نہیں کرے گا. MP MNA بولے گا کیوں, دیکھیں میں آپ کو آنیسٹلی بول رہا ہوں, وہ بولے گا میں کیوں ان کو مدد کروں جب گورنمنٹ کو وہ گالی پڑ رہی ہے. تو اور دوسرا چیز یہ ہے کہ جب گورنمنٹ ہم کو سنبھال رہی ہے اور ہم لوگ کو عزت دیتی ہے, پروٹیکشن دیتی ہے, تو پھر نیچرلی ہم لوگ ان کو بھی ان کا ہم لوگ فائدہ, ان کا ہم لوگ سپورٹ کریں گے, کیوں نہیں. اچھا, پاکستان میں جو بڑے کاروباری خاندان ہیں وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حکومت کا جو ہے حصہ بھی بنتے ہیں, تو آپ نے کبھی یہ خیال آیا آپ کو کہ آپ سیاست کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں رکھوں گا, کرنے بھی نہیں چاہتا ہوں. میں ہاں سیاست اتنا تک میں کر رہا ہوں کہ میرے والد کے انتقال کے بعد 2 سال پہلے پارسی کمیونٹی نے مجھے یونانیمسلی چیئرمین الیکٹ کر دیا. کوئی الیکشن نہیں تھا, کوئی میرے خلاف کوئی نہیں آیا تھا, تو میں ابھی چیئرمین ہوں میرے والد کی جگہ میں. اتنا تک میرا پولیٹیکل ایمبیشن تھا. میں نیشنل پالیٹکس, پروونشل پالیٹکس میں نہیں جانا چاہتا ہوں, بیکاز جیسے میں نے پہلے بھی بولا, یہ اٹ از ویری ڈینجرس اینڈ اٹ از ناٹ سیف, اٹس ناٹ سیف فار اے مائنورٹی. سو میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا. اچھا جنشا جی ہماری ہمیں یہ بتائیے کہ پارسی کمیونٹی کے پہلے ٹاور آف سائلنس ہوتے تھے, جہاں روایت کے مطابق جو لوگ فوت ہو جاتے تھے ان کی جو ہیں وہ لاشیں رکھی جاتی تھیں اور پھر گدھ آ کر انہیں کھاتے تھے. تو ہمارے لوگ آپ سے ضرور یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور آپ اس کے پیچھے مذہب کیا کہتا ہے. دیکھیے, ابھی بھی کراچی میں ہم لوگ کے پاس 2 ٹاور آف سائلنس ہیں. وہ ٹاور آف سائلنس ہم لوگ بلاتے دکما, اور انڈیا میں چند شہروں میں ٹاور آف سائلنس ہے, باقی دنیا میں ٹاور آف سائلنس بند ہو گئے. ایون ایران میں ٹاور آف سائلنس بند ہو گیا ہے. اور ٹاور سائلنس کیسے شروع ہوا, یہ بھی کچھ 6,000-8,000 سال پہلے کی بات ہے. ہم لوگ کا مذہب میں وی بلیو ان گڈ تھاٹس, گڈ ورڈز, گڈ ڈیڈ. اچھا سوچ, اچھا بولنے کا اور اچھا کرنے کا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہم لوگ کا مذہب میں ہم لوگ
نیچرل ایلیمنٹس کو ہم لوگ ورشپ نہیں کرتے لیکن رسپیکٹ کرتے. سورج، پلانٹس، ارتھ، پانی، ہوا، یہ ہم لوگ رسپیکٹ کرتے. تو ہم لوگ اچھا تیسرا چیز ہے کہ ہم لوگ کے مذہب میں جو فائر ہے نا، یہ ہم لوگ کا مین کمیونیکیشن ٹو گاڈ ہے. جیسے کرسچن وہ کراس کو فیس کرتے ہیں، یا مسلمان کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں، یا محراب میں کرتے ہیں. تو ہم لوگ کا فائر ہے. ہم لوگ فائر ورشپرز نہیں ہیں، لیکن فائر از آور سمبل. تو ہم لوگ کچھ نہیں ہم لوگ نہیں کریں گے جو آگ کو خراب یا گندا کرے. ہم لوگ وہ نہیں کرنے چاہتے جو پلانٹس اور ارتھ کو خراب کرے. تو اس لیے ہم لوگ کریمیشن نہیں کرتے تھے اور ہم لوگ دفن نہیں کرتے تھے. بیکاز ہم لوگ بولتے کہ دفن کرو تو آپ کا زمین خراب ہوتا ہے، بیکاز باڈی کا جو. اور ہم لوگ کریمیشن نہیں کرنے چاہتے بیکاز ہم لوگ کا سمبل آف ٹو گاڈ، ہم لوگ کا پریئرز جو فائر ہے. لیکن تو اس لیے یہ شروع ہوا تھا، جبھی بھی شروع ہوا تھا میں نے 6-7 ہزار BC میں، کہ ہم لوگ کا لاش ایک ایسے ٹاور ہے، ایک اسٹرکچر ہے اوپر سے کھلا ہوا ہے، اور وہاں ہم لوگ کے پاس تین پلیٹ فارم ہے، میل، فیمیل اور بچے لوگ. تو جب مرتے ہم لوگ کا غسل کرتے، جیسے اسلام میں اور کرسچینٹی میں ہے، غسل کراتے ہیں، نماز پڑھتے، پھر ہم لوگ دفن نہیں کرتے، لاش کو وہاں رکھتے، اور پرندے، ولچرز یہ آتے تھے، اور 24 آورز میں، 24 گھنٹے میں کچھ نہیں رہتا تھا. اینڈ اٹ از سائنٹیفکلی پروون کہ یہ بہت کلین میتھڈ آف ڈسپوزل آف دا ڈیڈ ہے. سائنٹیفکلی اٹ از بینگ پروون. بیکاز دیکھیں لاش نہیں ہے تو جرمز یا کچھ ڈیزیز نہیں آ سکتا ہے. اور یہ دھوپ کے ساتھ ہم لوگ کا جو ہڈیاں رہ گئے وہ دھوپ کے ساتھ چند مہینے میں ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ہم لوگ کا پرنسپل تھا. ابھی یہ پرنسپل کراچی میں ابھی بھی چل رہا ہے خدا کی مہربانی سے. انڈیا میں چند بامبے، کلکتہ میں چلتی ہے، اور کوئی جگہ نہیں. تو اور کوئی جگہ میں ہم کو بھی پریکٹیکل بھی بننا ہے تو ہم لوگ پھر دفن کرتے ہیں. بیکاز ابھی سکھر میں، حیدرآباد، یہ کوئٹہ، لاہور، پنڈی، یہاں تو ہم لوگ پشاور میں بھی، ایکچولی پشاور میں بھی ہم لوگ کا ایک قبرستان تھا، تو وہاں ہم لوگ دفن کرتے. میں بھی بولتا ہوں کہ جب میرا ٹائم آئے گا اور یہ ٹاور آف دکھوا نہیں ہو تو مجھے دفن کرو. تو کیوں دفن کرے؟ بیکاز میرے لاش سے میں وہ انسیکٹس کو، اور نیچے زمین کے نیچے جو وہ اینیملس ہیں ان کو ہم لوگ ایٹ لیسٹ ہم لوگ دے سکتے. وی گیو بیک ٹو دا ارتھ، لیکن میں کریمیشن نہیں کروں گا بیکاز میں فائر کو گندا نہیں کرنے چاہتا ہوں. تو یہ خالی یہ اس لیے بیکاز آف دس ہم لوگ کا جو اصول ہے، ہم لوگ یہ ہم لوگ کا میتھڈ آف ڈسپوزل آف دا ڈیڈ تھا. اچھا، آپ نے کب سے یہ جو ہے محسوس کرنا شروع کیا کہ یہاں پہ والچر اور گدھ کم ہونا شروع ہو گئے؟ اچھا، یہ ہوا تھا تقریباً ارلی 1980s میں. بیکاز دیکھیں ہم لوگ کا جو ٹاور آف سائلنس محمود آباد میں ہے، ڈیفینس میں، اس ٹائم پہ جب آئی تھنک وہ تھا، انہوں نے 1860 یا 70 میں بنا تھا. اس ٹائم پہ تو کچھ نہیں تھا. کراچی یہاں تھا، وہاں وہ تو ایبسلیوٹلی بیرن تھا، لیکن جیسے کراچی بڑھتے گیا اور اس کی گول ڈیفینس آ گیا، گول ہاؤسنگ آ گیا، تو آپ کا وہ ولچر اسٹاپ ہو گئے. ولچرز نہیں آ سکتے تھے، ان کا پیدائش بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو آئی تھنک ارلی 1980s میں سے یہ بند ہو گیا. لیکن ہم لوگ کا جو میتھڈ ہے ابھی بھی چل رہا ہے، سکسیزفلی چل رہا ہے. کوئی ڈیزیز نہیں ہوتا ہے، بدبو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ابھی بھی چل رہا ہے بیکاز ہم لوگ کا دھوپ اتنا اسٹرانگ ہے. ہم لوگ کا دھوپ، اور ابھی بھی باقی پرندے ہیں، کوے ہیں، یہ ہے، وہ ہے، چیل ہے، تو وہ لاش کو 24 آورس 48 آورس میں ختم کر لیتی ہیں. اچھا،
ظاہر ہے آپ کا تعلق پارسی کمیونٹی سے بھی ہے، پھر آپ بزنس میں بھی ہیں، تو کراچی جیسے اب حالات ہو رہے ہیں، یا ہم ماضی کی بات کریں تو اس طرح کے حالات تھے، کبھی اس طرح سے ہوا ظاہر ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی پرچی بھیجی ہو، کوئی کچھ مانگا ہو، یا ایسا کچھ وہ ہوا؟ تو وہ تو یہ کراچی ہے، تو یہ کراچی نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوا تو ہوں ہم لوگ جانتے ہیں تکلیف تو بہت ہوئے ہیں ہوں 60 سال 70 سال میں. اور میں بہت اس میں نہیں بات کروں گا، بالکل. لیکن یہ تکلیف ہر بزنس مین کو ہوتا تھا اور ہوتا ہے. اور ہم کو ساتھ یہ دس از دا سسٹم، تو ہم کو یہ سسٹم میں چلانا ہے. آپ بولتے کہ ٹھیک ہے میں یہ نہیں کروں گا یا وہ نہیں دوں گا، تو ٹھیک ہے پھر آپ چلے جائیں دبئی، یا آپ چلے جائیں امریکہ اور کینیڈا، آپ یہاں نہیں رہے. ہم لوگ جانتے کہ یہ سسٹم کیسا ہے اور کیسے چلنا ہے، تو اس سسٹم کے ساتھ اس کے مطابق ہم کو بھی چلنا ہے. تو یہ ہم لوگ اٹ از پارٹ آف لائف، اٹ از پارٹ آف لائف. اچھا دنشا جی، ہمیں یہ بتائیے، آپ کے دادا، آپ کے والد، آپ یہاں رہے، یہاں پہ کاروبار کیا، یقیناً وقت بھی تبدیل ہوا ہے اور مشکلاتیں بھی آپ نے دیکھی ہیں، تو کتنے پر امید ہیں کہ آپ کی آئندہ جنریشن بھی یہاں جو ہے وہ رہے گی؟ میرا آئندہ جنریشن رہ رہی ہے ہوں ابھی بھی. ہوں ہم لوگ کا 4th جنریشن ہماری پاکستان میں آج ہے. ہوں تو کیا ہے کہ میرے بچے لوگ، میرے بھائی کے بچے لوگ، میری بہن کے بچے لوگ سب سکولنگ یہاں کیا، اور پھر انڈر گریجویشن کے لیے کینیڈا، امریکہ وہاں گئے، وہ سب واپس آ گئے. میرا بیٹا واپس آ گیا ہے، اس نے کینیڈا سے انہوں نے BA کیا، انہوں نے واپس آ گیا ہے. وہ یہاں میرے ساتھ ابھی کام کر رہے، 5 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے کام کر رہا ہے. میرا نیویو دنشا، وہ 3 سال کام کیا ساتھ میں، ابھی وہ گیا ہے امریکہ فار ماسٹرز، وہ ختم کر کے نیکسٹ ایئر وہ واپس آئے گا. میری بیٹی نے کینیڈا میں انہوں نے انڈر گریجویٹ اور ماسٹرز کیا سائیکالوجی میں، سوشل سروس میں، ابھی وہ وہاں پریکٹس کر رہی ہے، کام کر رہی ہے. اور وہ پھر واپس آئے گی، بیکاز وہ بھی یہاں آ کے جو عورت اور بچے لوگ لیاری کے اور دوسرے جو گوٹ ہیں نا، ان کو مدد کرنے چاہتی ہے. اور ایسے میرا بھائی کے 2 دوسرے بچیاں ہیں، وہ واپس آ گئے، یہاں کام کر رہے ہیں. ایک تو ندین ہے جو سیلنگ کشتی رانی کرتی ہے، اور دوسرا میرا بہن کا بھی بیٹا بھی انڈر گریجویشن کے لیے گیا ہے، وہ کر کے پھر واپس وہ بھی آ کے اس کے والد کے ساتھ کام شروع کرے گا. تو بہت خوشی سے، خدا کی مہربانی سے میں بول سکتا ہوں کہ ہم لوگ بہت فارچونیٹ ہیں، ہم لوگ بہت فارچونیٹ ہیں. ہم لوگ کے بچے آ گئے ہیں، میں نہیں، بچے نہیں آتے، سب لوگ جا گئے چلے جاتے، لیکن ان کے دوست یہاں ہیں، ان کے فیملی یہاں ہے، ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. اور ہم لوگ کے دل میں آپ کو اتنا آنیسٹلی میں آپ بتاؤں، ہم لوگ پورے فیملی میں ہم لوگ بولتے ہم جو ہیں پاکستان کے وجہ سے ہم لوگ ہیں. بالکل. اور پرسنلی جو میرا بھائی بہن، میں، میری بیوی، فیملی، وی آر ہو وی آر بیکاز میرے دادا اور میرے دادی، میرے والد اور والدین کی ہارڈ ورک، ان کا ہارڈ ورک کے ساتھ ہم لوگ یہاں ہوتے ہیں. تو ہم لوگ وہ خراب نہیں کر سکتے، اسپوائل نہیں کر سکتے. وہ ہم کو جو ان کا جو ویژن تھا، وہ ہم کو، میرا بھائی اور مجھے آگے لے جانا ہے. نیچے نہیں گرائیں گے، لیکن ہم کو اور اٹھانا ہے. یہ ہم لوگ کا سوچ ہے. اور یہ میرا بیٹا، میرے بیٹی، سب لوگ، بچے لوگ، 4th جنریشن ہماری سب آ گئے، یہ بھی کرنے چاہتے ہیں. دنشا جی، آپ نے ظاہر ہے اپنی اسٹرگل کے حوالے سے بتایا، پھر ساری آپ کے دادا کے حوالے سے، آپ کے والد کے حوالے سے، تو آپ کی جو وائف ہیں وہ بھی اس کاروبار میں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، یا وہ ان کی کوئی الگ مصروفیات ہیں، یا وہ گھر کو دیکھتی ہیں، کیا ہے، کس طرح سے؟ نہیں، میری وائف اور میری بہن، میرے بچے، دوسرے بچے لوگ جو بیٹیاں ہیں نا، وہ ہم لوگ کام میں نہیں رکھتے، یہاں بزنس میں نہیں رکھتے. میری وائف آنری کام کرتی ہے، چیریٹی کا کام کرتی ہے. پہلے
ایک یہ بچے لوگ کا مینٹل انسٹیٹیوٹ تھا وائٹاس کے پیچھے، تو وہ وہاں کام کرتی تھی 10 سال. پھر انہوں نے ڈرگ ایڈکٹ بچے لوگ کے ساتھ ملیر میں کام کرتی تھی. ابھی وہ ایپسا میں کام کرتی ہے، اسکول آف ڈیف اسکول آف چلڈرن، یہاں کرنگی روڈ پہ جو ہے. 12-15 سال ہو گئے ہیں آلموسٹ. تو یہ سوشل ورک کرتی ہے. میری بہن بھی مونٹیسری اسکول چلاتی تھی ایک زمانے میں پارسی کالونی میں، صدر میں. میری بھابھی ٹیچر ہے، لیکن سائٹ پہ وہ ان کا بہت چیریٹی کرتی ہے. ہائی ایجوکیشن کمیشن، ناٹ ہائی ایجوکیشن کی بہت سپورٹ کرتی ہے. انگلش لینگویج کا ٹیچنگ کرتی ہے. تو انہوں نے، اور میری جو میری نیس ہے پہلے آغا خان میں کام کرتی تھی، پھر انہوں نے چترال گئے. جب چترال میں وہ سیلاب ہوا تھا نا چند سال پہلے، تو وہ وہیں تھے جب سیلاب ہوا تھا، جب بارش ہوئے تھے. وہ وہاں چترال میں بچے لوگ اور دوسرے فیملیز کو کاؤنسلنگ کرتی تھی. وہ سائیکالوجسٹ ہے. تو ابھی یہاں آ کے یہ اسکول کے بچے کو وہ سنبھالتی ہے. سو سب لوگ، میری بیوی، ان کے سب سوشل سروس. اب جیسے ابھی آپ نے بات کی چترال کے حوالے سے، لیاری، ملیر، کراچی کے دیگر جو علاقے ہیں ان کے حوالے سے، چیریٹی کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سندھ کے دوسرے شہروں میں بھی، جیسے ہم سکھر کی بات کریں، حیدرآباد ہے، وہاں پہ بھی اس طرح کی آپ؟ نہیں، ہم لوگ کا میجورٹی کراچی بیسڈ ہے، بیکاز کراچی اتنا بڑا شہر ہے، 3 کروڑ آدمی کا شہر ہے، 30 ملین پیپل. اور یہاں جو تکلیف ہے ہم لوگ جانتے کیا تکلیف ہے ایجوکیشن میں، مختلف آرگنائزیشنز میں. تو ہم لوگ کا اچھا ایسے نہیں کہ آگے وہ چند سال پہلے وہ سیلاب ہوا اور ہم لوگ سندھ کے لیے نہیں کچھ نہیں کیا. یہاں تو ہم لوگ نے پورا کمیونٹی نے راشن کر کے ہم لوگ نے سندھ میں بھیجا تھا. لیکن میجورٹی آف اولا کام بیسکلی کراچی بیسڈ. اور ہم لوگ ایڈورٹائز نہیں کرتے ہیں. تو جو چیریٹی کرنا ہے دل سے کرنا ہے. یہ نہیں کرنا ہے کہ ہاں آپ چیریٹی کرو اور پھر سب کو بتاؤ کہ میں نے یہ کیا. وہ چیریٹی نہیں ہے. چیریٹی کرنا ہے تو آپ کو کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، بیکاز آپ دل سے کر رہے ہیں، کسی اور کی مدد کے لیے کر رہے ہیں. آپ نہیں کر رہے کہ ہاں میرا نام اخبار میں آ جائے. بہت بہت شکریہ دین شاہ بھائی صاحب، آپ نے بیونڈ دا ہیڈ لائنس کے لیے اپنے لیے وقت نکالا، ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے.